وہ فضائل رمضان شریف کے حوالے سے ہے، تو آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کچھ تھوڑا سا فضائل رمضان شریف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور ہمارے علم میں اضافہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، انتہائی خوبصورت محفل آپ لوگوں نے اس میں شرکت کا موقع دیا رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، ہم اس کے بارے میں ہمیشہ علماء سے اور ان سے بہت تفصیل سے رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، جس مہینے کو اللہ پاک نے اپنی ذات سے منسوب کیا۔ بے شک۔ اور اس میں کی جانے والی عبادت، ہم سے جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز ہے، حج ہے، مختلف عبادات ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، جن کا اجر اللہ تعالیٰ ادا کریں گے ہمیں جب ہم اگلی دنیا کی طرف جائیں گے۔ مگر اس مہینے میں کی جانے والی عبادت جو ہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، یہ وہ خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کے جواب میں کیا دوں گا، یہ ایک پوشیدہ ہے، یہ میرا اجر ہے جو میں تمہیں رمضان کے بعد دوں گا۔ تو بہت سے فضائل ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو گویا آپ اس رمضان کے بعد ایسے ہوں گے کہ آپ کی ماں نے آپ کو ابھی جنا ہے، گناہوں سے پاک، صاف ستھرے اور دھلے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے عبادات کے تعلق میں ظاہر ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے، تو کچھ اسپیشل اس مہینہ ہے تو کچھ خاص ضرور ہوگا اس مہینے میں۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو بھی ایک کے بدلے کئی گنا بڑھا کے اس کے ثوابات، اور اس میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ 70 گناہ کہتا ہے یا 7 گناہ کہتا ہے تو یہ میرا اور آپ کی شمار 7 اور 70 والا نہیں ہے، یہ پروردگار کی شمار ہے۔ کہ وہ کس کو کہتا ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے فضائل کے باب میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر ایک چیز جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جتنی فضیلت اہم ہے اتنی حکمت بھی اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ روزہ کی جو فضائل ہیں وہ بھی اہم ہیں ہماری موٹیویشن کے لیے، مگر ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ روزے کی حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ فضائل میں اللہ نے موٹیویشن دی کہ بڑھو میری طرف، اس اپنے گناہوں کی اس جو ایک تار کھینچی ہوئی ہے اس سے بڑھ کے ذرا میری طرف جھکو، مگر اس کے نتیجے میں کوئی چیز تمہیں دینا بھی چاہتا ہوں، کچھ حکمت بھی ہے جو یہ تمہیں میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رکھتا ہوں تمہیں، میں تم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہو میرے لیے، تم خواہشات نفسانی سے منہ موڑتے ہو میرے لیے، اس سارا کام یہ جو تم کرتے ہو، اتنی ایکسرسائز کرتے ہو، اس کے پیچھے کوئی ایک راز بھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر پیدا ہو اس عمل کے ذریعے۔ وہ راز کیا ہے اور وہ حکمت کیا ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حکمت کے لیے ہم قرآن کی طرف اگر واپس جائیں گے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جو حکمت ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور وہ تقویٰ کیا ہے؟ انتہائی آسان الفاظ میں اگر ہم تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تقویٰ کہتے ہیں خیر کی طرف دوڑ کے جانا اور شر سے بچنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان آپ کو نیکی سے محبت ہو اور جب آپ کو گناہ سے دوری کا احساس ہو، آپ کے اندر ندامت اور پریشانی ہو، تو گویا آپ اہل تقویٰ میں سے ہیں۔ یہ وہ شوق ہے، تقویٰ وہ شوق ہے جس سے آپ پوزیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، خیر کی طرف جاتے ہیں، نیکی کی طرف جاتے ہیں۔ تو نیکی کی منتہا ذات پروردگار ہے، پوزیٹیوٹی کی منتہا ذات پروردگار ہے۔ تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شوق جو پروردگار سے ملنے کا آپ کے اندر مچل رہا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن میں کہ تم اپنے دل میں جو کچھ موجود ہے اس کو نکال کے ایک تشتری میں رکھ دو،
اور اس تشتری کو بازار میں لے جاؤ تو ہر کوئی تمہیں اس کا خریدار نظر آئے. اسے تقویٰ کہتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھا، اس میں تقویٰ سے ایک بیہیویئر چینج اللہ تعالیٰ ہمارے اندر لانا چاہتے ہیں. وہ بیہیویئر چینج کیا ہے؟ وہ بیہیویئر چینج پوزیٹیوٹی ان ایٹیٹیوڈ ہے. ہمارے رویوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی ہے. وہ مثبت تبدیلی کیا ہے کہ اللہ اس روزے کے ذریعے ہمارے جھوٹ کو سچ میں بدلنا چاہتے ہیں. ہماری نافرمانی کو فرما برداری میں بدلنا چاہتے ہیں. ہماری غفلت کو عبادت میں بدلنا چاہتے ہیں. اور یہی وہ خیر رویہ ہے، اور اللہ اس کے لیے ہماری مددگار ہو جاتے ہیں. عمومی زندگی میں ہم خود آگے بڑھتے ہیں نیکی کے لیے. اس مہینے میں گویا اپنا خود اللہ ہاتھ بڑھا کے ہمیں کھینچتے ہیں اپنی طرف کہ آ جاؤ، تھوڑی سی محنت کرو، باقی کام میں کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی دن جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نہ جہنم کا دروازہ کھلے گا آخر تک، نہ جنت کا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے میں تمہارے لیے خیر کی راہوں کو آسان کر دیتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور تمہارے لیے شر کی راہوں کو مشکل کر دیتا ہوں. ہم دیکھتے نہیں ہیں نماز عام لوگ نہیں پڑھتے، مگر رمضان میں شوق سے نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، شوق سے عبادت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، شوق سے ذکر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم رمضان میں جو یہ عبادات کرتے ہیں، یہ جو ساری ہم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں پوری، اس سے اللہ تعالیٰ اس حکمت کو ہمارے اندر اجاگر چاہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ مہینے کے اندر جو بیہیویئر تمہارا ہے، یہ وہ بیہیویئر ہے جو مجھے پسند ہے، یہ وہ بیہیویئر ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے اندر شامل ہو جائے. تو گویا یہ ایک مہینہ اگلے 11 مہینے کے لیے ایک پریکٹس سیشن ہے فار بیہیویئر چینج. تو یہ بیہیویئر چینج پوزیٹیوٹی کی طرف ہے. اگر میری طبیعت میں غصہ ہے تو میں اس کو نرمی میں بدلوں. میں ماں باپ کا نافرمان ہوں تو فرما برداری کی طرف چلوں. میں اولاد پہ ظلم کرتا ہوں تو میں اولاد سے شفیق ہو جاؤں. یہ ہر رویہ جو انسان کی تبدیلی ہوتی ہے رویے کے اندر، مثبت تبدیلی، اس کو ذکر خداوندی ہی تو کہتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کا احترام کرنا بھی گویا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اولاد کے لیے شفیق ہو جانا بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ یاد ہوگا تو اس کا حکم فرما برداری یاد ہوگا. اللہ یاد ہوگا تو اس کا حکم شفقت یاد ہوگا. اور جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر وہ ہمیں یاد رکھے گا. بالکل ایسے. یہ رمضان کا چھوٹا سا کہ اس میں عبادات بھی ہیں، ہر شے اس کے اندر موجود ہے، مگر اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ہم اس ایک مہینے کے اندر رہتے ہیں اور اللہ ہمیں اتنے فضل سے نوازتا ہے کہ یوں کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو گویا دھو دوں گا، تمہیں ایک ری فربش کر کے صاف ستھرا اجلا دھلا ہوا انسان بنا کے عید پہ ایک نئی انسانوں کی روح، ایک نئے چراغ کے ساتھ روشن کروں گا تمہیں. تو وہ چراغ کی روشنی گویا جب ہم پالیں تو اس کی روشنی کی حدت، اس کی روشنی کی چراغ وہ ہمارے 11 مہینوں تک ایسے ہی قائم ہو، دائم رہنے چاہیے، تاکہ ہمیں ان عبادت کا مقصود حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے ذریعے اپنے قلب کو اور اپنے رویوں کو بدلنے اور پاک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.